اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حلیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم و معزز سامعین کرام، آج کا دن جو ہمارے یہاں 8 ذی الحج کا دن ہے اور حرمین شریفین میں 9 ذی الحج کا دن ہے، حج کے حوالے سے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ جس میں حج کا رکن اعظم یعنی سب سے اہم اور سب سے بڑا رکن وقوف عرفات ادا کیا جاتا ہے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، نہ صرف وقوف عرفہ کی وجہ سے بلکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو آپ نے جو حج فرمایا، اس حج کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کے حوالے سے بھی نہایت ہی اہمیت اور نہایت ہی افادیت کا حامل یہ دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جن تعلیمات، جن احکامات کی تبلیغ کا حکم ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے 23 سال کی مدت میں وہ تعلیمات اور وہ احکام مسلمانوں تک پہنچائے، لیکن ان تمام احکامات، ان تمام تعلیمات، ان تمام فرامین و ارشادات کو اگر کوئی شخص ایک جگہ پر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام کے خطبے کو دیکھ لے۔ پورا کا پورا اسلام، پوری اسلامی تعلیمات، اصول و ضوابط تمام کے تمام اس خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ کمال رہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ مختصر الفاظ میں بڑی باتیں بیان فرماتے تھے، جن کی تشریحات میں ایک ایک جملے کی تشریح اگر کرنے لگیں تو عمریں کب پڑ جائیں۔ اصول و ضوابط کا خزانہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک ایک جملے میں سمو دیا جاتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس خطبے کو سماعت کرنے والے لوگ تقریباً 1.25 صحابہ کرام و صحابیات آپ کے سامنے موجود تھے کہ جنہوں نے اس خطبے کو سماعت فرمایا۔ یہاں نہ صرف نبی کریم علیہ السلام کا یہ خطبہ نہایت ہی قابل داد و قابل تحسین رہا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے اس خطبے کو سماعت کرنے والے صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت اور فرما برداری بھی قابل رشک تھا کہ حضور جو حکم ارشاد فرماتے گئے، آپ علیہ السلام جو اصول، جو ضابطہ بیان کرتے گئے، صحابہ میں سے کسی نے بھی حضور کے بتائے گئے کسی اصول پر، کسی ضابطے پر، کسی قانون پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم علیہ السلام نے ایسے ایسے قواعد و ضوابط بیان فرمائے کہ جس سے معاشرتی طور پر اس وقت کے موجود قبائل کی، ان کی غیرت کو، ان کی حمیت کو بھی ٹھیس پہنچتی تھی، لیکن کسی بھی صحابی نے یا کسی بھی قبیلے کے کسی ادنا سے حکم نے بھی حضور اکرم علیہ السلام کے کسی حکم پر ذرہ برابر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یہ جذبہ اطاعت و فرما برداری یقیناً ہمیں بھی اسے اپنانے کی اور اس جذبے کی اطاعت کی اور اس جذبے کی پیروی کی ضرورت ہے کہ ہمارے سامنے بھی جب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر ہو، حضور کے احکام کا ذکر ہو، تو ہم میں بھی یہ جذبہ ہو کہ کوئی اعتراض کیے بغیر، کسی قسم کے شک یا شبہے میں پڑے بغیر منوعاً نبی کریم علیہ السلام کے احکام کو مانیں اور حضور کی اطاعت و فرما برداری کی کوشش کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع نہ صرف یہ کہ اصول و ضوابط کا خزانہ تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی تمام تر فصاحت و بلاغت، آپ علیہ السلام کی زبان دانی پر مہارت، آپ علیہ السلام کی جوامع الکلم کی خصوصیت، آپ علیہ السلام کی دین سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، حقوق کی پاسداری، یہ تمام تر چیزوں کا آئینہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آج آپ کے سامنے خطبہ حجۃ الوداع نبی کریم علیہ السلام کے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان
السلام کے الفاظ میں ایسا اثر ضرور ہوگا کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کی دنیا ضرور بدلے گی۔ روایت میں کہ نبی کریم علیہ السلام یوم عرفہ میں آپ علیہ السلام نے غروب شمس سے کچھ دیر پہلے اپنی اونٹنی قصبہ کو لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہوئے میدان عرفہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا۔ حمد اللہ وثنا علیہ قائلا، نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، صدق وعدہ، جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب کلہ، اور تمام کے تمام باطل قوتوں کو رب کائنات نے اکیلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ اور برباد فرما دیا۔ پھر حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو اسمعوا قولی، تم میری بات غور سے سنو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، کہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے یہ گمان ہے کہ آج کے بعد ایسی کسی بھی مجلس میں اور تم جمع نہیں ہو سکیں گے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا اس بات کا اعلان تھا کہ یہ حضور کا آخری حج مبارکہ ہے، اور اگلے حج سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے۔ جس نے اس قول کو سمجھا اس نے بہت بہترین سمجھا۔ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے تو تمام احکام بیان کرنے شروع کیے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ نہیں سمجھ سکے کہ حضور نے اپنی وفات کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے گویا کہ علم غیب کی بھی ایک دلیل ہے کہ حضور یہ جانتے تھے کہ آئندہ برس حج کے ایام سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے۔ پھر فرمایا سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے انسانی مساوات کا تصور عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد و عورت پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، ہم نے تمہیں قبیلوں کی شاخوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے معزز وہی ہے کہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ پھر حضور نے فرمایا فلیس لعربی علی اعجمی فضل، اے لوگوں، اس آیت کی روشنی میں کسی عربی کو کسی اجمی پر فضیلت نہیں، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فضیلت ہے، ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو کسی گورے پر، ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کی بنیاد پر۔ گویا کہ حضور نے آیت کریمہ بھی تلاوت فرمائی، اور اس آیت کی تشریح میں ہمیں انسانی مساوات کا ایک ایسا قانون عطا فرمایا کہ جو رہتی دنیا تک دنیا کا اور کوئی بھی مصلح، دنیا کا اور کوئی بھی منقلب یعنی انقلاب پیدا کرنے والا، دنیا کا اور کوئی بھی لیڈر ہمیں نہ دے سکا کہ جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں یہاں عطا فرما گئے کہ دنیا میں کسی بھی، آج دنیا میں اس زمانے میں جو عربی ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو باقی تمام دنیا سے افضل سمجھتے تھے، اور ان کے کہنے کے مطابق پوری کی پوری باقی دنیا جنہیں عربی نہیں آتی وہ اجمی ہوتے تھے۔ اجمی کہتے ہیں گونگے کو۔ وہ اس قدر تمسخر اڑایا کرتے تھے، اس قدر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ دیگر تمام کے تمام اقوام کو، تمام زبان بولنے والوں کو گونگا کہا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس تمام کو ختم فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کسی اجمی کو کسی عربی پر یا کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت و فوقیت حاصل نہیں۔ ہاں، فضیلت والا اور اللہ کے ہاں مقام رتبے والا صرف وہی ہے کہ جس کے دل میں اللہ رب کائنات کا تقوی اور خوف ہو۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا الناس من آدم، تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے، وآدم من تراب، اور آدم علیہ السلام وہ مٹی سے پیدا کیے گئے، الا کل میسرۃ او دم او مال یدعى بہ، لوگوں سن لو کہ ہر وہ چیز کے جس کا دعویٰ کیا جائے، ہر وہ حق کے جس کا دعویٰ کیا جائے، ہر وہ خون کے جس کا دعویٰ کیا جائے، ہر وہ مال کے جس کے بدلے کا دعویٰ کیا جائے، تحت قدمی ہاتین، میری ان دو قدموں کے نیچے باطل اور ضائع ہیں۔
الا، پھر حضور نے فرمایا الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج، سوائے زمانہ جاہلیت سے چلی آنے والی دو چیزیں کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کی عین خانہ کعبہ کی کا متولی ہونا، اس خانہ کعبہ کا کفیل ہونا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ دونوں انہی خاندانوں میں چلیں گی کہ جن خاندانوں میں یہ شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور آج بھی یہ دونوں چیزیں انہی خاندانوں میں موجود ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی اس خطبے کے ذریعے، یہاں ان الفاظ کے ذریعے تمام انسانوں کو یہ واضح فرمایا کہ ہر انسان حضرت آدم سے پیدا ہوا ہے، ہر انسان حضرت آدم سے آیا اور حضرت آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو کسی انسان کو یہ شائبہ نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے پر اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی مال کی وجہ سے کسی بھی طور پر اپنے آپ کو افضل جانے یا اپنی برتری یا اپنی فوقیت کی بات کرے۔ پھر فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے جو ایک دوسرے کے حقوق مارے، لوگ جو کسی مال کا ایک دوسرے سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کسی نے مال لیا اور دوسرا اس کا حق لینا چاہتا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا اور اس کا حق لینا چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام تر قتل، زمانہ جاہلیت کی تمام تر باتیں، تمام تر بدلے، وہ تمام کا تمام میرے قدموں کے نیچے ضائع ہیں۔ گویا کہ اب عالم اسلام میں، اسلامی ماحول میں کسی بھی شخص کو زمانہ جاہلیت کے کسی قتل پر بدلہ لینے کا اختیار نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش والو، لا تجیبوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم، کہ تم دنیا کو لے کر اپنی گردنوں پر دنیا کو سوار کر کے کل بروز قیامت نہ آنا، وَيَجِيدُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، جبکہ حال یہ ہو کہ تم تو دنیا کو اپنی گردنوں پہ سوار کر کے آ رہے ہو، لیکن جو دوسرے لوگ ہوں وہ آخرت کا سامان لے کر آ رہے ہوں۔ فرمایا کہ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر دوسرے آخرت کو لے آئے اور تم دنیا کو اپنے اوپر سوار کر کے لے آئے تو میں بھی اللہ کے قہر سے یا اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ وہاں اس دن مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی کہ تم اہل عرب، اہل قریش اگر بگڑ گئے اور تم نے دنیا کو سمیٹنا شروع کیا اور تم نے دنیا کو سمیٹ کر اپنی گردنوں پر سوار ہو کر دین کو، آخرت کو پس پش ڈال کر، لوگوں کی حقوق تلفی کر کے، لوگوں کے اعمال کو، لوگوں کے حقوق کو ضائع کر کے کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رب مجھے بھی تمہاری سفارش اور تمہاری شفاعت سے روک دے گا۔ گویا کہ یہ حضور واضح فرما رہے ہیں کہ کل بروز قیامت چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا تعلق بھی قریش سے ہے تو آپ نے قریش کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اس ذوق میں نہ رہنا کہ میری قرابت داری یا میری رشتہ داری لوگوں کے حقوق تم سے معاف کروا دے گی۔ اللہ کے حقوق ضرور معاف کیے جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق اگر تمہاری گردنوں پر رہے، اگر دنیا کی محبت میں تم پڑ گئے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ اگرچہ میں بھی قریش سے ہوں اور تم بھی قریش سے ہو، لیکن اس قرابت کے، اس تعلق کے باوجود کل بروز قیامت رب مجھے روک دے گا کہ میں تمہاری شفاعت کروں یا تمہاری سفارش کروں۔ پھر فرمایا نسلی تفاخر کا، نسلی فخر کا خاتمہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش والو، ان اللہ قد ذهب عنکم نخبۃ الجاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں جو تم ایک دوسرے پر اپنے نسب کا فخر کرتے تھے، رب کائنات نے اس نسب کے فخر کو دور کر دیا۔ وَتَعَظُّمَهَا بِالْآبَاءِ، اور اپنے باپ داداؤں کے کارنامے پر جو تم فخر کیا کرتے تھے، رب کائنات نے اس فخر کو بھی تم سے دور فرما دیا۔ پھر فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم، کہ اے لوگوں، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہارا ساز و سامان اور تمہاری عزتیں یہ تم پر، تمہارے ایک دوسرے پر حرام ہیں جب تک کہ تم اپنے رب سے نہ مل لو، یعنی مرتے دم تک کسی مسلمان کی عزت بھی تم پر حرام ہے، کسی مسلمان کا مال بھی تم پر حرام ہے، کسی مسلمان کی جان، اس کا خون بھی تم پر حرام ہے، کہ تمہیں یہ حق نہیں کہ کسی کا مال کھاؤ، تمہیں یہ حق نہیں کہ کسی کی جان دو، تمہیں یہ حق نہیں کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلو، اور یہ اس وقت تک منع ہے جب تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو جاتے۔ اور فرمایا کہ منع بھی ایسے نہیں کہ عام نارمل حیثیت سے کسی چیز سے منع کر دیا گیا ہو، بلکہ حضور نے فرمایا کہ حرمتی یومکم ھذا، آج کا دن جتنا معزز ہے، آج کا دن جتنا قابل حرمت ہے، ان تمام چیزوں کی حرمت آج کے دن کی طرح ہے۔ وَكَحُرْمَتِ شَهْرِكُمْ ھذا، یہ مہینہ ذی الحج کا جس قدر حرمت والا ہے، انسانی مال، انسانی عزت، انسانی جان
اور یہ تمام کا تمام بھی اس مہینہ ذی الحج کی طرح حرمت والا ہے۔ فی بلدکم ھذا، بالخصوص اس شہر مکہ میں ان چیزوں کی اہمیت جب مزید بڑھ جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کی اہمیت شہر مکہ میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، بے شک تم اپنے رب سے ملو گے، فَيُسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، اور تم سے پوچھا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اور فرمایا کہ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ خبردار الا فلا ترجعوا بعدی، میرے بعد ضلال یعنی گمراہ نہ ہو جانا، میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ میں جب اس دنیا سے پردہ کروں تو میرے بعد تم ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح حسب و نسب کے فخر میں مبتلا ہو جاؤ، اسی طرح تم مال و دولت کے لالچ میں مبتلا ہو جاؤ، اسی طرح تم ایک دوسرے کی عزتیں لوٹنے لگو۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، یعنی جس طرح آج تمہیں سکھایا جا رہا ہے، جس طرح آج تمہیں بتایا جا رہا ہے، کل بروز قیامت تک، قیامت کے قیام تک یہ تمام کا تمام حکم اسی طرح ہے۔ یہ آج والے بھی سنیں کہ آج والوں پر بھی یہ تمام چیزیں حرام ہیں، اور یہ بعد والے بھی سنیں کہ بعد والوں پر بھی یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ میں ظاہری طور پر دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی انسانی مال کو لوٹے، کسی انسانی جان کو ضائع کرے، کسی انسانی عزت کے ساتھ کھیلے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ پھر امانت داری کے حوالے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ فمن کانت عنده امانت، جس کے پاس کسی دوسرے شخص کی امانت ہو، فلیؤدیها الی من ائتمنہ علیہا، تو اسے چاہیے کہ جس شخص نے اسے امانت دی ہو وہ اسے اس امانت دار کے پاس، اس شخص کے پاس اس امانت کو واپس لوٹا دے۔ پھر فرمایا ایھا الناس کل مسلم اخو مسلم، اے لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ أَرِقَاءَكُمْ أَطْعِمُوهُمْ مَا تَأْكُلُونَ، کہ لوگوں اپنے خادموں سے، اپنے ملازموں سے، اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو۔ وَاكْسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، انہیں وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ پھر فرمایا کہ أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، لوگوں سن لو کہ تمام تر زمانہ جاہلیت کے معاملات میرے قدم کے نیچے ضائع ہو گئے ہیں۔ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور تمام تر زمانہ جاہلیت کے خون کے بدلے میرے قدم کے نیچے ضائع ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدَعُ مِن دِمَائِنَا، اور وہ خون کہ جس کا بدلہ میں آج کے دن ضائع کرتا ہوں وہ اور کسی خاندان کا نہیں، وہ ہمارے ہی اپنے خاندان کا ہے، اور میں پہل کرتے ہوئے اپنے خاندان کے خون کے بدلے کو سب سے پہلے باطل کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ دمو ابن ربیعہ ابن الحارث، میرے چچا زاد بھائی ربیعہ کے بیٹے کا خون کہ جو کانا سترتعوہا فی بنی سعد، کہ جو بنی سعد میں دودھ پیا کرتے تھے، فقتلہ حزیل، قبیلہ حزیل نے انہیں قتل کر دیا۔ میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ بدلہ لیا جاتا، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے دن جب میں تمام زمانہ جاہلیت کے بدلوں کو ضائع کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلے اس بات کی پہل اپنے گھر سے کرنے لگا ہوں کہ میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے کے خون کا بدلہ جو لیا جانا چاہیے تھا آج میں اس خون کے بدلے کو ضائع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور زمانہ جاہلیت کے تمام تر سود پر جتنا بھی لین دین کیا گیا حضور فرماتے ہیں کہ وہ سب کا سب باطل ہے، وہ سب کا سب ضائع ہے۔ وَأَوَّلُ الرِّبَا أَدَعُ رِبَانًا، اور وہ سب سے پہلا سود کہ جسے آج میں ضائع کرتا ہوں، ربا عباس بن عبد المطلب، میرے چچا عباس بن عبد المطلب نے جس بندے کو سود پر قرض دے رکھا ہے اور وہ اس قرض کو ادا نہیں کر پا رہا، آج کے دن سب سے پہلے میں اس بات کی پہل اپنے خاندان سے کرتا ہوں اور اپنے چچا کے سود کو میں ضائع قرار دیتا ہوں کہ انہیں اب یہ سود کی رقم نہیں ملے گی۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، وہ تمام کا تمام ضائع ہے، یعنی وہ جو سود کی رقم کا جو لین دین کیا گیا حضور فرماتے ہیں کہ تمام کا تمام ضائع ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نو مولود بچے کے نسب کا تحفظ کرتے ہوئے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الولد للفراش، بچہ اسی کا ہے کہ جس کے بستر پر پیدا ہو، وللعاہر الحجر، اور جو شخص زنا کرتا ہوا پکڑا جائے فرمایا کہ اس کے لیے پتھر ہیں، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا حساب اللہ رب کائنات کے ذمے ہے۔ پھر فرمایا کہ مَنِ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ، جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی اولاد بتائے، حضور فرماتے ہیں کہ جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ بتائے، أَوْ تَوَلَّىٰ إِلَىٰ غَيْرِ مَوَالِيهِ،
یا اپنے ولی کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی بتائے فعلیہ لعنت اللہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر قرض کی ادائیگی کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں الدین مقدی، کہ قرض ہر قرض ادا کیے جانے کے قابل ہے، والعاریۃ مردعۃ، اور عاریت پر لی جانے والی چیزیں، استعمال کے لیے لی جانے والی چیزیں وہ لوٹائی جانی چاہیے، والمنحۃ مردودۃ، کوئی تحفہ دے تو اسے تحفے کے طور پر کوئی چیز اسے واپس لوٹاؤ، والزعیم غارم، کوئی اگر کسی کا کفیل بنے، کسی کا ضامن بنے اور دوسرا شخص نقصان دے جائے تو یہ اس کا ضامن ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ولا یحل لامرئ من اخیہ الا ما آتاہ عن طیب نفس منہ، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی کا مال لے سوائے یہ کہ مال دینے والا اپنے خوشی سے جو کچھ عطا کر دے۔ پھر فرمایا کہ فلا تظلمون انفسکم، تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام میاں بیوی کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا، اے لوگوں سنو، لا یحل لامرأۃ ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ، کسی بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کا مال کسی کو بھی دے۔ اور فرمایا کہ الا لا ان لکم علی نسائکم حقا، کہ بے شک تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے، ولہن علیکم حقا، اور تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، لکم علیہن الا یطین فرشکم احدا تکرہونہ، کہ تمہاری بیویوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے گھروں میں ایسے لوگوں کو نہ آنے دیں کہ جنہیں تم پسند نہیں کرتے، وعلیہن الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، اور تمہاری بیویوں پر تمہارا دوسرا حق یہ ہے کہ تمہاری بیویاں کوئی فحاشی والا کوئی کام نہ کریں۔ اور فرمایا کہ فَإِن فعلنا، اگر پھر بھی ایسا کریں، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ، اللہ رب کائنات نے تمہیں اجازت دے رکھی ہے، کس بات کی؟ کہ ان تہجروہن بالمضاجع، کہ ان سے بستروں کو الگ کر دو، وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، اور انہیں زخم مارو، انہیں ہلکا پھلکا مارو، جسمانی سزا دو، لیکن اتنی نہیں کہ جو انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائے۔ فَإِنِ انتہینا، اگر وہ باز آ جائیں، فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو زمانے اور دستور کے مطابق انہیں پہناؤ بھی صحیح، زمانے اور دستور کے مطابق ان کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھو۔ پھر نبی کریم علیہ السلام خالصتاً عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اے لوگوں مجھ سے اپنی عورتوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں بھلائی کی نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ فَإِنَّهُ أَمَانٌ لَكُمْ، وہ تو تمہاری زیر قدرت ہیں، لا یملکنا لانفسہن شیئا، ایسی زیر قدرت ہیں تمہارے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ فاتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں۔ فإنکم اخذتموہن بامان اللہ، کہ تم نے انہیں اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان کے ذریعے لیا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، اور تم نے انہیں اپنے اوپر حلال اللہ کے کلموں کے ذریعے کیا ہے۔ وإنی قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ابدا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان ایک چیز ایسی چھوڑے جا رہا ہوں کہ اس چیز کو تم اگر تھامے رہو گے، انہیں اعتصمتم بہ، اگر تم اس چیز کو تھامے رہو گے زندگی بھر کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے کہ جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، اے لوگوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم دین میں غلو کرنے سے، دین میں اضافے کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا قَدْ أَهْلَكَ من قبلکم الغلو فی الدین، کہ بے شک تم میں سے تمہارے جو پہلے لوگ جو ہلاک کیے گئے وہ اسی بنیاد پر ہلاک کیے گئے کہ انہوں نے دین میں اضافے کیے تھے، انہوں نے دین میں غلو کیا تھا۔ پھر شیطان سے بچاؤ کا حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ عَلَىٰ أَرْضِكُمْ هَٰذِهِ أَبَدًا، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ تمہارے اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وَلَٰكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً، لیکن تم اس کی پیروی ضرور کرو گے، اور کتنی پیروی؟ فِيمَا تحقرون من اعمالکم، ان چیزوں میں تم شیطان کے پیچھے چل پڑو گے جن چیزوں کو تم اہمیت نہیں دیتے۔ فیرضا بہ، شیطان اس پر بھی راضی ہو جائے گا۔ فاحذروہ علی دینکم، اے لوگوں شیطان سے اپنے دین کے معاملے میں بچو۔ پھر فرمایا الا فاعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھو۔ وآتوا الزکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم، اے لوگوں اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا کرو۔ وتحجوا بیت ربکم، اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو۔ واطیعوا ولاۃ امرکم، اپنے صالح حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، اگر تم نے یہ سب کام کیے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے عدل و انصاف کے بارے میں فرمایا الا لا یجنی
جانن الا علی انفسی، خبردار لوگوں سنو کہ کوئی بھی شخص صرف اور صرف اپنے جرم پر ہی پکڑا جائے گا، کوئی شخص کسی دوسرے کے جرم پر گرفتار نہیں ہو سکتا۔ الا لا یجنی جانن علی ولدی، لوگوں سنو کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے جرم پر نہ پکڑا جائے، ولا مولود علی والدی، اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے جرم پر نہ پکڑا جائے۔ فرمایا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے لوگوں سنو کہ جو موجود ہیں وہ ان لوگوں کو یہ تمام احکام پہنچائیں کہ جو موجود نہیں ہیں۔ فرب مبلغ او من سامع، بے شک وہ لوگ کہ جو موجود نہیں ہیں ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی ایسے لوگ نکل آئیں کہ جو تم سے زیادہ احکام کو سمجھنے والے اور تم سے زیادہ احکام پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر حضور نے اپنا حق سب سے آخر میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو وانتم تسألون عنی، اے لوگو کل بروز قیامت تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، فماذا انتم قائلون، ذرا مجھے بتاؤ کہ تم کل بروز قیامت جب میرے بارے میں تم سے سوال ہوگا تو تم کیا کہو گے؟ قالو، تو تمام کے تمام صحابہ کرام یہ بولے، نشہد انک قد ادیت الامانہ، یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے اپنی امانت کو بخوبی ادا کر دیا، وبلغت الرسالہ، اور یا رسول اللہ ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے رسالت کو، پیغام کو پہنچا دیا، ونصحت، ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں خوب نصیحت فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصبعہ السبابہ ترفعها الى السماء، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد وینقطها الى الناس، آسمان کی طرف اٹھا کر حضور نے اس انگلی سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا، اور پھر یہ مخاطب ہو کر فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، ہمیں یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس پورے کے پورے خطبے میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس پورے کے پورے خطبے کو اگر دیکھیں، اس خطبے میں کون سا ایسا حکم ہے کہ جس کا آج ہمارے معاشرے میں جس حکم کی اطاعت کی جاتی ہے، جس حکم کو اپنایا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ خطبہ ہمارے سامنے بار بار پڑھا جائے، حضور کا یہ اس خطبے کی تعلیم ایک ایک فرد کو دی جائے، تاکہ یہ ہر فرد اپنے آپ کو موجودہ زمانہ جاہلیت سے نکال کر نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کا زمانہ پیدا کرے۔ ہر فرد یہ کوشش کرے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے ان احکامات و فرمودات کو سمجھے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام نے کوئی پالیسی عطا نہیں فرمائی، اسلام نے عورتوں کے حقوق کی بات نہیں کی، اسلام نے خواتین کے حقوق کا اسلام نے کسی طور پر خیال نہیں رکھا، اسلام نے غلاموں کو حقوق نہیں دیے، ملازموں کو یا خادموں کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عدل و انصاف کی بات نہیں کی، اسلام نے مساوات کی بات نہیں کی۔ میں نے 23 سال کی مدت کا کوئی حکم آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، میں نے صرف خطبہ حجۃ الوداع کے نکات آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اسے خطبے کو دیکھیں اور سمجھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس قدر جامع ترین دین ہمیں عطا فرمایا، آپ علیہ السلام نے کس قدر مکمل ترین ہمیں قواعد و ضوابط ہمیں عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی قاعدے کو اپنانے کے لیے نہ تو تیار ہیں، نہ ہمارے ذہن اس بات کی اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی ہم کسی بھی طور پر اپنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا ہر فرد اس حضور کے زمانہ جاہلیت سے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، آج کا ہر فرد اس زمانہ جاہلیت کو پسند کر بیٹھا ہے۔ آج کے ہر فرد کا دل اسی زمانہ جاہلیت میں گھرا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص زمانہ اسلام نہیں چاہتا، کوئی بھی شخص نبی کریم علیہ السلام کے احکام پر عمل نہیں چاہتا۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار نبی کریم علیہ السلام کے صدقہ و فیض ہمیں ان تمام اصول و ضوابط، ان تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔